سورہ یوسف کو احسن القصص بے شمار وجوہات سے کہا گیا. اس میں ایک وجہ میں نے کہیں پڑھی نہیں، ایسے میرے دل میں آئی. بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، تصدیق کر دیں گے تو بڑی اچھی بات ہوگی، اور نہیں کریں گے تو ہم چھوڑ دیں گے. اس کے حسن میں ایک چیز پورے قرآن کو 2 لفظوں میں بیان کرنا بھی ہے. احسن القصص کی جو بہت سے اسباب ہیں، ان میں ایک سبب انہ من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. سارے قرآن کو 2 لفظوں میں سمیٹ دیا کہ انسانی کامیابی کیا ہے؟ اللہ سے بھی تعلق ٹھیک ہو، اللہ کے بندوں سے بھی تعلق ٹھیک ہو. یہ میری کامیابی ہے کہ میرا معاملہ اللہ سے بھی ٹھیک ہو، اللہ کے بندوں سے بھی ٹھیک ہو. ادھر تو میں شیخ الحدیث بن کے حدیث پڑھاؤں اور گھر میں جا کے بیوی کو تھپڑ ماروں، گالیاں نکالوں، تو میں تو انسان ہی نہیں ہے. شیخ الحدیث تو بڑی دور کی بات. یا میں لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کروں اور کبائر میں جا کے گم ہو جاؤں تو میں نے اللہ سے تعلق توڑ دیا. تو 2 لفظوں میں پورے قرآن، پوری سیرت، پورے اسلام کو سمو دیا کہ میرے بھائیو من یتق، یہ اپنے اور اللہ کے درمیان. اس میں زلیخا کے واقعہ کا زلیخا کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ گناہ سے اللہ نے کیسے بچایا اور کیسے بچے. معاذ اللہ انہ ربی، کیسے بچے. اور ویصبر، بھائیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ صبر میں اشارہ قید، بھائیوں کا دھکے دینا، مار پٹائی کرنا، نکالنا، چند دراہم میں بیچنا، اور ان کو پھر ان کا جیل تک جانا، اور اس سارے مراحل کو 40 سال میں صبر کے ساتھ نبھانا. یہ اشارہ ہے صبر میں. کیونکہ لوگوں سے تعلق صبر کے سوا نہیں بن سکتا، چاہے بیوی ہو، چاہے بچے ہوں، چاہے ماں باپ ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے شاگرد ہو، چاہے استاد ہو. حسن سلوک سے میں کہتا ہوں اگر استاد آئے درس گاہ میں اور لڑکے خوش ہو جائیں تو یہ استاد ہے. اور استاد کے لیے دعائیں کر رہا ہوں، یا اللہ آج استاد جی نہ آئے، یا اللہ آج استاد جی نہ آئے، تو یہ استاد نہیں ہے، تھانے دار ہے. خامند گھر میں داخل اور بیوی خوش ہو جائے تو یہ خامند ہے، اور اگر خامند داخل اور بیوی ڈر رہی ہو تو یہ تھانے دار ہے. باپ داخل ہو، بچے خوش ہو جائیں تو یہ باپ ہے، اور باپ داخل ہو، بچے دعا کر رہے ہیں یا اللہ سال کے لیے دوبارہ بھیج میرے ابا کو، تو یہ باپ نہیں ہے، تھانے دار ہے. ہمارے جو علمی گھرانے، تبلیغی گھرانے، آگے ہمارے بچے بہت کم دین کی طرف آتے ہیں. دیندار ہوتے ہیں کوئی علم کی طرف یا تبلیغ میں، تبلیغ والوں کے بچے بہت کم، علماء کے بچے علم کی طرف بہت کم. کیوں؟ کہ وہ بھول کرنا انہیں جلدی عالم بنانا چاہتے ہیں، جلدی نیک، جلدی حضرت تھانوی بنانا چاہتے ہیں، تو وہ کرتے ہیں سختی، آگے سے ہو جاتی ہے بغاوت. اور کام ہے سارا نرمی کا، محبت کا، صبر کا. صبر من یتق ویصبر. میرے نبی نے کہا اکرموا اولادکم، آپ ہماری اولاد ہو، ہم آپ کو اگر عزت نہیں دیں گے تو آپ سے ہمیں عزت نہیں ملے گی. ایک ہے سلبی اولاد، ایک ہے یہ اولاد. ان دونوں کے لیے عزت کی ضرورت ہے. میں قربان جاؤں، حضرت فاطمہ جب گھر میں داخل ہوتی، میرے نبی کرسی پہ بیٹھے ہیں، زمین پہ بیٹھے ہیں، چارپائی پہ بیٹھے ہیں، کھڑے ہو جاتے تھے، بیٹھا نہیں رہتے تھے، کھڑے ہو جاتے. اور 4 قدم آگے بڑھ کے، آگے انہیں نہیں آنے دیتے، خود آگے بڑھ جاتے تھے اور ان کا ہاتھ پکڑتے اور یہاں سے بوسہ لیتے، پھر ہاتھ پکڑے آ کر چارپائی پہ بٹھاتے تھے، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے. اللہ تمہیں مدرس بنائے، باپ بنائے، تو میرا یہ سبق یاد رکھو گے تو شاگرد بھی آپ پر قربان ہوں گے، اولاد بھی آپ پر قربان ہوگی، بیوی کو پیار دو گے تو وہ بھی آپ پہ قربان ہوگی. میں طبرانی کی روایت پڑھ کے حیران ہو گیا. آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا، عائشہ جب سے مجھے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے مرنا ہی آسان ہو گیا. اللہ اکبر. جو اللہ کو دیکھ لے اس کے لیے جنت کیا چیز ہے یا بیوی کیا چیز ہے. اللہ کی قسم دلداری کے لیے تھا.
عائشہ جب سے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، میرے لیے تو مرنا ہی آسان ہو گیا۔ تو ایک اللہ کے بندوں سے تعلق ہے، اس کے لیے صبر چاہیے۔ تو کہا هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون۔ سبحان اللہ، کیا کمال ہے! اور آگے قرآن بھی کیا کمال ہے، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آیت ہے! خوف، امید، ڈر، اطمینان، گھبراہٹ، پریشانی، سکون، یقین، شک کی بے شمار متضاد کیفیات اس آیت میں آئی ہیں۔ میں اس کو نا اپنے چہرے سے اس کا ترجمہ کیا کرتا ہوں۔ اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، یہ ہے یہ آیت۔ اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف نہیں، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف۔ یہ پانی پتی جو بیڑا کر کرتے، بھائی کوئی پانی پتی ناراض نہ ہو جائے۔ اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، یہ ہے اس کا ترجمہ، اس کو لفظوں میں کیا ہی نہیں جا سکتا۔ انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا انہ من یتق، زلیخا اور یوسف کا واقعہ، ویصبر، بھائیوں اور یوسف کا واقعہ، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ معجزے دیکھے مکے والوں نے، ایمان نہیں لائے۔ چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے، ایمان نہیں لائے۔ فرشتوں کا بدر میں اترنا دیکھا، ایمان نہیں لائے۔ خندق میں ذلت دیکھی، ایمان نہیں لائے۔ 10,000 کا لشکر مکے پہ چڑھ آیا، ایمان نہیں لائے۔ اور جب میرے نبی نے کہا جاؤ معاف کیا، تو سب گر کے کلمہ پڑھ گئے۔ تو بچوں، اپنے اخلاق اچھے کرو۔ ہمارے علمی طبقے میں خشکی ہے، اور خواجہ غلام فرید کی ایک کافی سناتا ہوں، پھر دوسرا سبق شروع کرتے ہیں۔ خواجہ غلام فرید خود بہت بڑے فقیہ عالم تھے، لیکن نبض پہ ہاتھ رکھ کے بول رہے ہیں اور ہمیں ہی کہہ رہے ہیں، سکھ ریت روش منصوری نو۔ منصور حلاج صوفیاء کے نزدیک بہت بڑی شخصیت تھے، علماء کے نزدیک زندیق تھے، لیکن اصل یہ ہے جو صوفیائی کہتے ہیں سکھ ریت روش منصوری نو، منصوری طریقے پر آ، عشق کے طریقے پر آ، ہن ٹھپ رکھ کنز کدوری نو۔ مفتی صاحب سے معذرت کے ساتھ، ہن ٹھپ رکھ کنز کدوری نو، ہادی نہ سمجھ ہدایہ، کافی نہ سمجھ کفایہ، کر پرز شرع وقایا، ایو دل قرآن کتابے۔ یہ فقہ کی نفی نہیں کر رہے، غلو فی الفقہ کی نفی کر رہے ہیں۔ غلو ہمارے ہاں اشتغال بالفقہ ہے، جو شروع ہوتا ہے پہلے سال سے فقہ تو آخری سال تک چلتا ہے۔ غلو ہے، قرآن کے ساتھ مناسبت نہیں پیدا ہوتی، حدیث کے ساتھ مناسبت نہیں پیدا ہوتی، عربیت کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہے۔ ہماری عربی ضرب یضرب ضربا فہو ضارب، اس سے قرآن کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ دلی میں مولانا وہ جو تھے بڑے نازک مزاج، کیا ہے، مرزا مظہر، ان کا ایک پٹھان مرید تھا، تو دلی رہتے رہتے تھوڑی اردو بھی سیکھ گیا، تو تنہا بیٹھے تھے، مرید بیٹھا تھا، تو سامنے سراہی پڑی تھی، تو فرمانے لگے خان صاحب سراہی لے کر آنا۔ دلی کی زبان میں سراہی کے پیندے کو پیٹ کہتے تھے، دلی کی زبان۔ تو انہوں نے پیچھے سے یہ بھی کہہ سکتے تھے نیچے سے پکڑ کے اٹھانا، ان کو خیال آیا پٹھان آدمی ہے کہیں توڑ نہ دے، تو کہنے لگے نیچے سے پکڑ کے اٹھانا۔ تو انہوں نے دلی کی زبان میں کہا خان صاحب ذرا پیٹ پکڑ کے اٹھائیو، تو خان صاحب نے ایک ہاتھ میں سراہی پکڑی، ایک ہاتھ میں پیٹ پکڑا۔ یہ جو ہمارے بچے ہیں نا، یہ سارے پٹھان والی اردو جانتے ہیں، انہیں ضرب زیدن سے آگے آتا ہی کچھ نہیں۔
شرح جامی نہ پڑھانے والوں کو سمجھ میں آتی، نہ پڑھنے والوں کو سمجھ میں۔ میری یہ حسرت ہے کہ آپ عربیت کے اندر ابھی میں نے